حسنین کریمین اور حضرت امیر معاویہ کے مابین بڑے خوشگوار تعلقات تھے۔ 41 ہجری سے 60 ہجری تک حضرت امیر معاویہ نے خلافت کے کام کو انجام دیا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور تمام مسلمان اس پر متفق ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خلافت سپرد کرنے کے بعد سے لے کر حضرت امام حسن مجتبیٰ اپنی شہادت تک اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ کے انتقال تک کتنی مرتبہ ملاقات کے لیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کتنی مرتبہ مکہ شریف میں اور کتنی مرتبہ مدینہ شریف میں ان نفوس قدسیہ سے ملاقات کی ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ وفد کی شکل میں یہ حضرات کب کب گئے ہیں۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نفوس قدسیہ کو، ان عظیم ہستیوں کو کب کب تحائف اور کتنے کتنے تحائف بھیجے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے شیعہ اور سنی دونوں کی کتابوں کو دیکھنا ہوگا، اور دونوں کی کتابیں دیکھنے کے بعد یہ جاننا ہوگا کہ ان حضرات نے اس سلسلے میں کیا لکھا ہے۔ تو میں مختصراً عرض کر دوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 41 ہجری کے بعد امام حسن مجتبیٰ سے، امام حسین سے باقاعدہ ملاقاتیں کی ہیں مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں، اور یہ حضرات بھی کئی مرتبہ ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ حتیٰ کہ امام ابن کثیر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے بعد ہر سال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جایا کرتے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن جو تحفے تحائف اور نذرانوں کا ذکر کتب احادیث وغیرہ میں موجود ہے اور کتب تاریخ میں، اگر ان تمام کو یکجا کر لیا جائے تو یہ ایک مستقل عنوان ہے، اور جس سے یہ بات آفتاب سے زیادہ روشن ہو جائے گی کہ حسنین کریمین اور حضرت امیر معاویہ کے مابین بڑے خوشگوار تعلقات تھے، اور خلافت سپرد کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے معاذ اللہ وہ خلافت کے اہل نہ رہ جائیں، یا ان حضرات نے کبھی ایسا کوئی ریئیکشن نہیں دیا جس سے یہ ظاہر اور ثابت ہو جائے کہ امامین حسنین کریمین ان باتوں سے ناراض ہیں، بلکہ تحفے تحائف، ملاقاتیں اور ایک دوسرے کو دعائیں۔ تاریخ ابن عساکر میں تو یہاں تک موجود ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے مکہ شریف میں حضرت امیر معاویہ کو یا امیر المؤمنین کہہ کر پھر دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس قرابت داری کو باقی رکھے، سلامت رکھے۔ آپ سوچئے کہ آج 1400 سال کے بعد جن کو جمعہ ابھی 8 دن بھی نہیں ہوئے، وضو اور غسل کے مسائل بھی نہیں معلوم، وہ لوگ صحابہ اور اہل بیت کے مابین عداوت اور دشمنی دکھاتے۔ حالانکہ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں کہا رحماء بینہم، یہ آپس میں نرم دل ہیں۔ ارشاد الہی ہمارے لیے کافی و وافی ہے۔ اللہ عز و جل صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبتیں ہمارے دلوں میں باقی رکھے۔